اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بہت بنیادی عقیدہ دیا ہے. کیا؟ آپ دیکھیں قرآن مجید بیان فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ فرماتا ہے الذین قال لهم الناس کہ جب ان صحابہ کرام سے کہا گیا کہ دیکھو لوگوں نے بہت بڑی جماعت، بہت بڑی فوج اکٹھا کر لی ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، اس لیے تم دیکھو خوفزدہ ہو جاؤ، ان سے بچنے کی تدبیر کرو. تو ان کا ایمان مزید بڑھ گیا، صحابہ کرام کا ایمان مزید بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ، ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے. اور نعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے اللہ تبارک و تعالی. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ یہ اسی غزوہ احد سے جب لوگ صحابہ واپس مدینہ پہنچے اور بڑی تکلیف میں افسردگی کے عالم میں تھے تو پتہ چلا کہ ابو سفیان جو اصل کمانڈر تھے کفار کی طرف سے، وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے جیسے ہی خبر دیا اور ان کے مقابلے کے لیے نکلنے کے لیے کہا، جبکہ صحابہ کرام زخمی تھے، ابھی واپس پہنچے تھے، تو یہ فوراً جو ہے نکل کھڑے ہوئے. انہوں نے اپنا زخم نہ دیکھا، نہ اپنی تکلیفیں دیکھی، سب کچھ بھلا کر کے نکلے اور حمراء الاسد تک گئے. تو پتا چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی صحابہ کرام کی تعریف میں کہ صحابہ کرام اپنے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے کبھی نہ اپنے جان کی پرواہ کیا، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، بلکہ ہمیشہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وہ تیار رہے. اور قرآن مجید کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے. اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کا صحیح علم، اللہ کے دین کے معاملے میں جو بنیاد ہے، جو عقائد ہیں، جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، اس کا صحیح علم. یہ میرے بھائیوں اس طور پر ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں ایسے ہی اور بھی بہت بنیادی چیزیں ہیں کہ اللہ سے اپنا معاملہ ہمیشہ درست رکھو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط بنا کر رکھو. اس لیے کہ آپ دیکھو اللہ کے نبی نے ایک قاعدہ بتایا، کہا تعرف الی اللہ یعرفک فی الشدہ. اگر تم اللہ سے اپنا تعلق بنا کر رکھو گے تو جب مشکل وقت آئے گی تو اللہ تعالی تمہیں یاد رکھے گا. اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں یاد رکھے. لیکن جب تمہاری زندگی میں خوشحالی ہے اور تم اللہ کو بھولے ہوئے ہو، اور جب مشکل گھڑی آئی تب تم اللہ کو پکار رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی. اس لیے کہ جب آدمی خوشحالی میں اللہ کو بھلا دیتا ہے تو مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قاعدہ دیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نفسوں کو بھی بھلا دیا. تو نہیں، جب انہوں نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو انہوں نے کیا کیا؟ گویا اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو انہوں نے کیا کیا. تو اس طریقے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ قاعدے اور یہ ضابطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں اسے جاننا چاہیے. اگر آدمی کی زندگی میں خالص توحید نہیں ہے، خالص توحید کے بجائے آدمی شرک کے راستے پر ہے، کبھی اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. کبھی اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے.
اللہ تعالی حدیث قدسی کے اندر کہتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شرک کرنے والوں سے بے نیاز ہوں، اور جب کوئی آدمی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو میں اس کے شرک کو بھی اور اس آدمی کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں اسے بھی اور اس آدمی کے شرکیہ عمل کو بھی اس کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، آپ دیکھیں صحیح مسلم کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف بیان کیا ہے کہ جب آدمی مشرک بن جاتا ہے، عقیدے میں اخلاص نہیں ہوتا، شرک آ جاتی ہے، تو اللہ کی مدد رک جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی مدد پانے کے لیے سب سے پہلی بنیاد ایمان اور عقیدہ کی سلامتی، ایمان اور عقیدہ کی درستگی، پھر اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو واجبات، جو فرائض ہمارے اوپر ڈالے ہیں اس کا اہتمام۔